کہ ایک کمزور آدمی کتنی بھی چوری کر لے وہ لنڈن میں تو فلیٹ نہیں لے سکتا. جو بڑے ڈاکو ہیں ان کی چوری اربوں میں ہے, وہ پھر پیسہ باہر لے جانا پڑتا ہے کیونکہ ملک میں وہ پیسہ نظر آ جاتا ہے. قانون کی بالادستی جب تک ایک معاشرے میں قائم نہیں ہوتی وہ اوپر نہیں آ سکتی. جو سٹرگل چل رہی ہے قانون کی بالادستی, یہ بڑی ابھی مشکل سٹرگل ہے اور انشاءاللہ یہ جیتیں گے. قومی تعلیمی پروگرام میں وفاقی حکومت کا بڑا اقدام. وزیر اعظم عمران خان نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسکالرشپ کا آغاز کر دیا. کہا قوم تب عظیم بنتی ہے جب قانون کی بالادستی ہو. قانون کی بالادستی کی جدوجہد مشکل ہے مگر جیتیں گے. چھوٹا چور جتنی بھی چوری کر لے لندن میں فلیٹ نہیں خرید سکتا. بڑا چور پیسہ چوری کر کے منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر لے جاتا ہے کیونکہ اس کو ملک میں نہیں رکھ سکتا. 1000 ارب غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں جاتا ہے. 28 ارب روپیہ 5 سال میں ان اسکالرشپس کے لیے مختص کیا گیا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے پاکستان کی 129 پبلک سیکٹر یونیورسٹی سارے پاکستان میں ہوگی. رحمت للعالمین اسکالرشپ ملک بھر کے طلباء کے لیے ہوگی. 5 سال میں 28 ارب روپے سے 3.5 لاکھ طلباء کو اسکالرشپ دیں گے. وفاقی وزیر شفقت محمود کہتے ہیں پروگرام 129 پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں نافذ کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بولے اسکالرشپ کا اجرا شفاف اور منصفانہ ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق ضرورت مند طلباء کو مفت تعلیم کی سہولیات فراہم کر دیں گے. کورونا کے مزید 118 مریض انتقال کر گئے. 5395 نئے کیس رپورٹ. فعال کیس 77,000 سے زائد ہو گئے. کورونا مثبت آنے کی شرح 8.34% رہی. گوجرانوالہ میں کورونا کے لیے مختص 88, لاہور میں 82 اور ملتان میں 81% وینٹی لیٹر زیر استعمال. پنجاب میں کورونا 2870 مریض رپورٹ ہوئے. 1726 کا تعلق لاہور سے ہے. ایبٹ آباد کا ایوب میڈیکل کمپلیکس کرونا مریضوں سے بھر گیا. بگڑتی صورتحال کے پیش نظر او پی ڈیز بند کر دی گئیں. سیلف ایمرجنسی سروسز بحال. پشاور میں بزرگ شہریوں کو کرونا ویکسین لگانے کا عمل جاری. صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے اور رات 10 بجے سے رات 1 بجے تک ویکسینیشن کی جا رہی ہے. وزیر اعظم نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی سمری منظور کر لی. کابینہ سے آج منظوری لیے جانے کا امکان. فواد چودھری کہتے ہیں کہ برِ صغیر میں اسلام میں بزرگان دین کی محبت انسانیت کے درس کی مضبوط بنیادوں پر استوار ہوا. تحریک لبیک پاکستان جیسے شدت پسند گروہ اسلام کی اس شناخت کو بدلنا چاہتے ہیں. ایسے گروہ کی کوششوں کو ناکام بنانا ہر مسلمان کا فرض ہے. اسلام آباد راولپنڈی سمیت ملک کے دیگر علاقوں میں معمولات زندگی بحال. سڑکوں پر ٹریفک معمول کے مطابق رواں. پولیس اور رینجرز نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے تمام راستے کلیئر کرا لیے. لاہور میں بھی مظاہرین کے خلاف گرینڈ آپریشن. شاہراہ اسکیم موڑ کے علاوہ تمام سڑکیں کلیئر کرا لی. مظاہرین کے تشدد سے لاہور میں 2 اہلکار شہید اور 200 سے زائد زخمی ہوئے. آئی جی پنجاب انعام غنی کا اسپتال کا دورہ. زخمی اہلکاروں کی عیادت کی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا فوجی فاؤنڈیشن ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. فوجی فاؤنڈیشن کی کارکردگی اور عزم کی تعریف کی اور مستقبل سے متعلق بھرپور سپورٹ کی یقین دہانی کرائی. آرمی چیف نے ہسپتال اور فاؤنڈیشن یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ کا افتتاح کیا. فوجی فاؤنڈیشن کا ملکی تعمیر و ترقی اور معاشی خوشحالی میں مسلسل اہم کردار. صرف پچھلے سال ٹیکس کی مد میں 175 ملین روپے ادا کیے. فوجی فاؤنڈیشن سے مستفید ہونے والے افراد ملکی آبادی کا 4.5% ہیں. فوجی فاؤنڈیشن 133 تعلیمی ادارے اور صحت عامہ کے 74 مراکز چلا رہا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 31 مئی کے ارد گرد انہوں نے اسکروٹنی کمیٹی کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ تمام دستاویزات کی اسکروٹنی حتمی رائے ہر معاملے پہ اس کی رپورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیں. ہماری درخواست مسترد کرنے کی خبریں غلط ہیں. الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی کو 31 مئی تک رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا. اکبر ایس بابر کہتے ہیں جب پارٹی کا سربراہ بادشاہ بن جائے تو پھر وہ اراکین کو رعایا سمجھتا ہے. کاش عمران خان سب سے پہلے خود کو احتساب کے لیے پیش کرتے. ریاست مدینہ میں نیب تھانہ ہی FIA احتساب اپنے آپ سے شروع ہوتا تھا.
چینی پر سٹہ بازی، آدم شوگر ملز، انڈس شوگر ملز اور 2 اسٹار شوگر ملز کے نمائندوں کی ایف آئی اے طلبی۔ ایف آئی اے کی شوگر ملز کے نمائندوں کو چینی کی پیداوار، فروخت، ایف بی آر میں جمع کروایا گیا ریکارڈ بھی ساتھ لانے کی ہدایت، قیمت کا طریقہ کار، سٹے کے ذریعے فروخت، چینی کے ڈیلرز بروکرز کی تفصیلات اور آپسی لین دین کی تفصیلات بھی ہمراہ لانے کا حکم۔ شناختی کارڈ لائیں، انگوٹھے پر سیاہی لگوائیں اور 65 روپے کلو کے حساب سے 2 کلو چینی لے جائیں۔ لاہور میں سستی چینی کے حصول کے لیے رمضان بازاروں میں قطاریں لگ گئی۔ شہریوں نے سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ کوئٹہ میں صوبائی حکومت سستا رمضان بازار قائم کرنے میں ناکام، صرف ٹینٹ لگا کر انتظامیہ غائب ہو گئی، کوئی سٹال نہ لگایا جا سکا۔ پھل فروشوں کی منمانیاں عروج پر، مارکیٹس میں سرکاری ریٹ لسٹیں غائب، دکاندار منہ مانگے دام بٹورنے لگے۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گداگروں کا راج، سول ایویشن اتھارٹی ویجیلنس عملہ روکنے میں ناکام، مسافروں اور گداگروں میں بحث و تکرار، مسافروں کی اعلیٰ حکام سے معاملے کا نوٹس لینے کی اپیل، گداگروں کے ایئرپورٹ تک پہنچنے پر سول ایویشن اتھارٹی کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان اٹھ گئے۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، ساہیوال سمیت پنجاب، کے پی اور آزاد کشمیر کے کئی شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا، شہریوں نے سکھ کا سانس لیا۔ آئسکو ریجن میں متعدد فیڈر ٹرپ ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کی آج کوئٹہ، قلات، زیارت اور پشاور میں بارش کی پیش گوئی۔ سندھ حکومت کتا مار مہم کے نام پر بھی پیسے بنا رہی ہے، کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں، لیکن کتوں کا کہیں خاتمہ نہیں ہوا۔ صوبے میں سویلین ڈکٹیٹرشپ قائم ہے۔ حلیم عادل شیخ عدالت میں پیشی کے بعد سائیں سرکار پر برس پڑے۔ کارج سرکار میں مداخلت کے کیس میں میرپور ماتھیلو کی عدالت نے حلیم عادل شیخ پر فرد جرم عائد کر دی۔ پیٹرولیم مصنوعات 2 روپے فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان، اوگرا کی سمری پیٹرولیم ڈویژن کو موصول۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 2 روپے فی لیٹر کم کرنے کی سفارش، حتمی اعلان وزیر اعظم کی منظوری کے بعد کیا جائے گا۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو تیسرے T20 میں شکست دے دی، 204 رنز کا ہدف صرف 1 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ کپتان بابر اعظم کی شاندار سینچری، محمد رضوان نے 73 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی، پاکستان کو سیریز میں 2-1 سے برتری حاصل۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز ہوگا بریک کے بعد۔ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 ایک نئے کھلونے یا ڈزنی ورلڈ کی یاترا کے لیے بچت کرنے کے بجائے الباما Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen